الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نور ہدا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ العزیز قرآن مجید فرقان حمید کے 12ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ یہ جو 12واں پارہ ہے اس میں 16 رکوع ہیں اور 3 آیات ہیں۔ پہلے 10 رکوع سورہ ہود کے ہیں اور آخری جو 6 رکوع اور 3 آیات ہیں وہ سورہ یوسف کی ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ 5 آیات سورہ ہود کی، یہ 11ویں پارے میں ہے۔ سورہ ہود یہ مکی صورت ہے، اس میں کل 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں، اور یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر بڑھاپا بڑی تیزی سے آ رہا ہے، داڑھی مبارک کے کچھ بال سفید بھی ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس صورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ رسالت ہے، اور چونکہ وہ سابقہ جو اقوام ہیں وہ رسالت کا انکار کرتی ہیں، اس حوالے سے اس سورہ پاک میں دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور قوم عاد کی طرف حضرت سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لائے، تو اس اعتبار سے ناظرین کرام اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، یہ 11ویں پارے میں ہے، اور جیسا میں عرض کیا کہ 5 آیات ہیں۔ ابتدا میں قرآن مجید کی حقانیت کا بیان ہے، یہ مفصل اور پر حکمت کتاب ہے، پھر توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے، پھر توبہ و استغفار کرنے کی تلقین کے ساتھ آخرت کے یوم حساب کا تذکرہ ہے، اور محاسبہ کے عمل کی یاد دہانی ہے، اور اللہ کے علم کی وسعت کا تذکرہ ہے، اور فرمایا گیا کہ جو کوئی خفیہ ہے یا اعلانیہ ہے، ظاہر ہے یا باطن ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے سینوں کے جو بھید ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب اس کے بعد 6 آیت سورہ ہود کی، یہاں سے آغاز 12ویں پارے کا ہو رہا ہے، اور اس میں بتایا گیا اس رکوع میں، جو کہ پہلا رکوع ہے 12ویں پارے کا، کہ جو تمام مخلوق ہے اس کی جو معیشت کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ زمین پر جو چوپایا بھی، جو جاندار بھی زمین میں چلتا ہے، اس کا جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ بندے کے ذمے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب بندہ کیا کر رہا ہے کہ جو بات اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے، سٹرگل کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، اپنا وقت نکالے، معاشیات کے لیے محنت کرے، لیکن عقیدہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ جو رزق ہے وہ میرے مولا کے ذمے ہے، میرا کام ہے کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے رزق دینا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ یہ نیت اور عقیدے کی بات ہے جس کا تصور ہونا ہر اہل اسلام کے لیے ضروری ہے، اور قرآن مجید یہی فرما رہا ہے کہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ، رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے،
اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں زمین پر ٹھہرنے کی جگہ ہے، امانت رکھے جانے کی جگہ ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے رب العالمین، اور یہ کتاب مبین میں جو روشن کتاب ہے اس میں یہ اس کو تحریر بھی کر دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، اور پھر فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہی مضمون ہے جو سورہ ملک میں ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اسی طرح سے سورہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، وہاں پر بھی امتحان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ اسی طرح یہ میرے سامنے سورہ کاف ہے، تو سورہ کاف میں بھی رب العالمین نے زمین کی جو اٹریکشن ہے، زیب و زینت ہے، اس کو بھی فرمایا کہ یہ آیت نمبر جو 7 ہے اس میں کیا فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو وہی مضمون ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ رب العالمین نے یہ زمین آسمان تخلیق کیا، موت و زندگی تخلیق کی ہے، دنیا کی زیب و زینت تخلیق کی ہے، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں آزمایا جائے کہ کون ہے جو اچھی عمل کرتا ہے۔ تمہیں عقل و خیرت کا چراغ تمہارے دماغ میں روشن کیا گیا، حق و باطل کا راستہ بتانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا، انسان کو عقل دی گئی ہے کہ اب یہ نیکی کام کرتا ہے یا برائی کی طرف جاتا ہے۔ آگے رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ چیز کو جادو قرار دیتے، یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے؟ اس بات کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں رب العالمین اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم کچھ عرصے کے لیے عذاب کو ملتوی کر دیں تو ذرا مذاق کہیں گے کس چیز نے روک دیا ہے اس عذاب کو، تو اللہ فرماتا ہے وہ کان کھول کر سن لیں کہ ایک وقت آئے گا، ایک دن آئے گا جب عذاب آ جائے گا، پھر وہ عذاب ان کو گھیر لے گا، اور جس کے بارے میں یہ مذاق ٹھٹھا اور تمسخر اڑاتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام دوسرا رکوع ہے جو آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 24 تک ہے۔ اس میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر ہم انسان کو نعمت دے کر چھین لیں تو یہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تکلیف دور کر کے کسی طرح کا انعام اسے عطا کریں تو پھر یہ شیخی مارنے لگ جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، 4 ٹکے آ جائیں تو پھر یہ انسان کو انسان ہی سمجھتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد رکھو آزمائشوں میں صبر کرنے والے، اچھے کام کرنے والے ہی بخشش کے مستحق ہوتے ہیں۔ الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، یہ رب العالمین نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ آگے فرمایا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں معجزات کا، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ اپنے دل کو شکستہ نہ کریں اور تنگی محسوس نہ فرمائیں۔ اور مطلب کافر کیا کہتے تھے کہ آسمان سے ہمارے لیے کنز خزانہ اتارا جائے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، تو آپ ان کو فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ قرآن مجید کے بارے میں عجیب و غریب بات کرتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو رب العالمین یہاں فرما رہا ہے قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے تو جاؤ تم بھی 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ سورہ بقرہ میں کیا فرمائے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، جاؤ اس جیسی کوئی صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ یہاں فرمایا 10 صورتیں بنا کر لاؤ،
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، من دون اللہ، یہ اصطلاح آپ یاد رکھیے گا، یہ ٹرم جو من دون اللہ یہ اور ہے، اور اولیاء اللہ، حبیب اللہ، رسول اللہ، یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کا معاملہ جدا ہے، جو من دون اللہ ہے ان کا معاملہ جدا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ ان میں اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے کہ اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ خسارے والے لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یہ خسارے میں ہوں گے، اور قیامت کے دن ان کو صرف جہنم کی آگ میں جھونکا جائے گا۔ اور پھر فرمایا تو کیا وہ شخص انکار کر سکتا ہے؟ الا بینہ، جس کے پاس روشن دلیل ہو، من رب ہی، اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا گیا کہ اس سے پہلے بھی تورات جو ہے وہ رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے ہم نے کتاب نازل کی، پہلی قوموں نے بھی انکار کیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا ہے تو یہ لوگ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو قرآن فرما رہا ہے یہ گھاٹے میں ہوں گے، یہ خسارے میں ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کجی کے راستے کی طرف جاتے ہیں، اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے، جو افطرا من گھڑت باتیں کرتے ہیں تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں، اور یقیناً یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا گیا یاد رکھو، اندھا بہرا دیکھنے والا سننے والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو تیسرا رکوع ہے آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 35 تک، یہاں سے 6 جلیل القدر انبیاء کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کی قوم نے بدعمالیاں کی، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آئی، نبی کا تمسخر اڑایا، نبی کی بات کو نہ مانا، تکذیب کی، تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ سماعت کیجئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ پہلے بھی میں عرض کر رہا ہوں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158، انبیاء کرام یا قوم کہہ رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ قل، اے محبوب فرما دو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا، کسی نبی نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا قوم کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمیعا، کہ ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا۔ انسان تو انسان رہے، جانور بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں، اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتا تھا، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتا تھا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس سے بتانا یہ مقصود ہے اس رکوع میں کہ ہر دور میں انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، گائیڈ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے کہ محبوب، یہ جو مکہ والے ہیں یہ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو پہلے انبیاء کرام ہیں ان کی قوموں نے بھی ایسا سلوک کیا۔ تیسری یہ بات کہ اللہ نے کئی ہزار پہلے بدعمال قوموں کا نقشہ کھینچ دیا، جو پہلے قومیں آئی ہیں، اور ان کی قوم کا سبق آموز جو واقعہ ہیں وہ بھی اللہ پاک نے بیان فرما دیا۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں، تو پھر وہ آگے سے ان کو بشر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، دولت تو ہمارے پاس ہے، ہمیں تو فضیلت ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور ان کو توحید و رسالت کی بات سمجھائی جا رہی ہے، اور یہ بھی وعید سنائی جا رہی ہے کہ نہ ماننے کی صورت میں تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو کہتے نہیں، ہم تو بڑی ہائی جینٹری کے لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں، آپ کے ساتھ تو غریب غربا اور مساکین ہیں۔ یہ ہٹ دھرمی کا
تذکرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان کا جو کہ پیش نظر مال و متاع ہے، دنیاوی لذتیں ہیں، عیاشیاں ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو حق کا راستہ ہے اس کو پہچاننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وحی فرمائی ہے کہ نہیں ایمان لائیں گے آپ کی قوم سے بجز ان کے جو ایمان لا چکے، اس لیے آپ غمگین نہ ہوں اس سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے تو اپنی محنت کی، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کو واعظ کیا۔ سورہ نوح ہے باقاعدہ طور پہ 29ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے دن کو بھی واعظ کیا، رات کو بھی کیا، صبح بھی کیا، شام کو کیا۔ اب چونکہ یہ نہیں ماننے والے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ کشتی تیار کریں، اور جب وہ کشتی تیار کر رہے تھے تو اس میں جو قوم کے سردار تھے جب وہ گزرتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر اڑاتے تھے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کشتی پر اہل ایمان کو سوار کرا لیا گیا، اور پھر نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ کفر پر تھا، وہ آواز دی تو بیٹے کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو اس نے کہا یہ پہاڑ ہے، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح آنے کے بعد بیٹے کو بھی کہا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ، کہ کوئی بھی نہیں بچ سکے گا سوائے اللہ تعالیٰ کی رحم کے۔ اور پھر جناب جب طوفان آتا ہے تو بیٹا بھی ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ اب اس موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے یا اللہ یہ تو میری اہل میں سے ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری اہل میں سے نہیں ہے، اور وہ بیٹا بھی جو ہے وہ انہ عمل غیر صالح، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہاری آل سے نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، اور پھر اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے جن کے نام پر یہ صورت ہے، 5واں رکوع یہاں پہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس 5ویں رکوع میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، قوم عاد کی طرف آئے۔ قرآن مجید فرماتا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ، میں اس پر پھر زور دے رہا ہوں، ہود علیہ السلام بھی کیا فرما رہے ہیں، سورہ اعراف میں بھی یہی مضمون ہے، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو قوم کو ہود علیہ السلام بھی فرما رہے یا قوم، اے قوم میں تمہاری طرف آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ ارسلت الی الخلق، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا جو اجر ہے، بدلہ ہے، میں تم سے نہیں مانگتا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تمہیں عقل کیوں نہیں آتی؟ اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کیا قوم کو کہتے ہیں کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس سے مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جب تم بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری معاشی کفالت بھی کرے گا، تم سچی توبہ کرو گے تو آسمان سے پھر رحمت اور برکت کی بارش برسے گی۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بغیر یعنی فصل اگی ہوئی ہے، اس وقت بارش کی ضرورت نہیں تو بارش ہو جائے گی۔ تو جب اللہ کسی کو برکت دیتا ہے تو جس وقت بارش کی ضرورت ہو تو پھر بارش آئے گی، جب بارش کی ضرورت نہیں ہوگی تو پھر بارش نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں قوت بھی عطا فرمائیں گے، طاقت میں مزید اضافہ اللہ تعالیٰ تمہاری کر دے گا۔ قوم نے ناظرین کرام ایمان لانے کے بجائے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہنے لگے ہم تمہاری اگر بات مان لیں، اپنے بتوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اگر تمہاری بات مانیں تو اپنے بتوں کو چھوڑیں گے، اور ہمارے بتوں نے تم پر اثر انداز ہو کر معاذ اللہ تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے، تبھی تم ایسی باتیں کرتے ہو۔
حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی باتوں پر مشتعل ہونے کی بجائے، مثلا اگر کوئی جاہل بات کرے تو اس کا جواب اسی طرح نہیں دینا چاہیے، انہوں نے بتا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ پر میرا ایمان کامل ہے، کامل یقین ہے، اس سے تو میں دستبردار نہیں ہو سکتا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو فرمایا کہ تم بھروسہ اور توکل اللہ پر کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آئے گی۔ اور پھر اسی سورہ پاک میں فرمایا کہ دوسری قوم پر عذاب آیا، لیکن کیا ہوا؟ فرماتے ہیں رب العالمین وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اب جو حضرت ہود علیہ السلام کے اصحاب تھے، اللہ فرماتا ہے ان ہود علیہ السلام کو بھی بچا لیا، ان کے ساتھی جو تھے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہم نے ان کو بھی بچا لیا۔ لیکن جو قوم تھی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئی تو پھر ان پر عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر آگے چھٹا رکوع ہو رہا ہے ناظرین، اب یہ ختم نبوت کا آپ سبق یاد کرتے جائیے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف حضرت سیدنا صالح علیہ السلام آئے۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو فرما رہے ہیں کہ اے قوم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت کر رہے ہو؟ اور کسی اور کی عبادت کرنے سے انہیں باز بھی رکھا، اور انہیں بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے اور زمین میں آباد کیا ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو۔ مگر ناظرین کرام، وہ لوگ باز نہ آئے، بلکہ کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، کہ ہمیں تو آپ سے بڑی توقعات تھیں کہ آپ ہمارے آباء و اجداد کے راستے پر چلیں گے، لیکن آپ نے تو ان کے خلاف شروع کر دیا، ہم تو آپ کی نبوت میں شک کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کا موضع اونٹنی ہے، تو اونٹنی پھر آئی۔ اس قوم کو منع کیا گیا کہ جو باری پانی کی ہے تو اس دن اس کو پانی پینے دیا جائے، لیکن انہوں نے یہ قرآن مجید آیت نمبر 64 میں وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے اور یہ نشانی ہے۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اس اونٹنی کو کھانے دو، پینے دو، اس کو تنگ نہ کرنا۔ لیکن اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی اور ان پر ذلت ناک، ذلت آمیز عذاب آیا اور ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا گیا۔ کڑک آئی، خوفناک کڑک آئی، اور وہ قوم جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری اور قوم لوط پر عذاب کا تذکرہ ہے، یعنی یہ آگے 7واں رکوع ہے کہ جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے کے لیے، اور فرشتے جو ہے وہ قاصد بن کر آئے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے مہمان نوازی کرتے ہوئے بچڑا ذبح کیا، بھونا اور ان کے آگے رکھا، تو انہوں نے کھانے سے، ظاہر بات ہے فرشتے تو نہیں کھاتے، تو یہاں پر تھوڑا سا فیملی کو خوف محسوس ہوا کہ یہ اگر مہمان ہے تو کھاتے کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے نہ کھانے کی وجہ دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے، ہم تو جو لوط علیہ السلام کے مخالف وہ قوم جو ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب کے لیے آئے ہیں، اور ہم راستے میں آئے تو لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے راستے میں آئے تاکہ آپ کو خوشخبری سنائیں کہ اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری، اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ اماں ہاجرہ سے جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور بی بی سارہ سے جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔
تو جب ان کو خبر دی گئی تو انہوں نے کہا، قالت، حضرت سارہ نے کہا کہ یا ویلتا، کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ بہت عجیب چیز ہے۔ تو یہاں پر ناظرین کرام اہل بیت اطہار کا لفظ استعمال کیا گیا، قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، تو اس میں ازواج کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جب دور ہو گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف اور مل گیا انہیں مجدہ خوشخبری، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، حلیم، ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی نصیحت فرمائی جا رہی ہے۔ اور پھر اس قوم پر جو ہے ان کی وہ فطرت کے خلاف عمل کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھی کہ یہ میری قوم کی خواتین ہیں، ان سے نکاح کرو، لیکن وہ فطرت کے اگینسٹ جا رہے تھے، تو پھر ان پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش آئی، اور وہ قوم جو تھی وہ، یہ قرآن مجید فرما رہا ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ ان پر یہ عذاب آیا اور وہ قوم تباہ و برباد ہوگی۔ آپ بھی بیوی چونکہ اس مجرم قوم کے ساتھ شریک ہے، لہٰذا وہ بیوی بھی نہ بچ سکی، اور جب عذاب آیا تو پھر الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام 8واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف آئے ہیں، تو یہاں پر پیغام وہی ہے توحید کا، تمام انبیاء کرام توحید کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت سے منع فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سماعت کیجئے گا، رکوع نمبر 8 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پھر وہی قَالَ یا قوم، اے میری قوم، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اپنے ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ان کو منع کیا، لیکن اس بات کا انہوں نے بڑا الٹا اثر لیا اور کہنے لگے کہ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے جو انسان کو کاروبار سے منع کر دے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ معاشی جو ترقی ہے وہ بے ایمانی سے ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے سے ہوتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ نظام یہی ہے کہ ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم باز نہ آئے تو تم پر بھی قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کی طرح عذاب آ سکتا ہے۔ پچھلی قوموں پر عذاب آیا چونکہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے، تو میں تمہیں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، لیکن اہل مدین نے اپنا وہ غلط راستہ بے ایمانی کا، ناپ تول میں کمی کا نہ چھوڑا، آخر کار ان پر عذاب آ گیا۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو بچا لیا، اور جو ان کے مخالفین تھے، یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمِينَ۔ جو قوم تھی ان پر عذاب آیا، اور وہ قوم جو تھی وہ گھروں میں تباہ و برباد ہو گئے، حالانکہ وہ بڑے بڑے ان کے پہاڑوں میں انہوں نے کھود کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن وہ بھی ان کو بچا نہ سکے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب کوئی قوم ظلم کرتی ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ان اخذہ علیم شدید۔ جب کوئی قوم، بستی والے، شہر والے، جب کوئی قوم جو ہے وہ ظلم کرتی ہے تو پھر رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے اور وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، اور اللہ پاک پھر فرماتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ اور دو طرح کے یہاں پر گروہوں کا تذکرہ ہے،
ایک شقی ہیں، ایک سعید ہیں۔ شقی کون سے، بد نصیب کون سے ہیں؟ جو آگ میں ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، دوزخ میں ہوں گے۔ اور جو سعید لوگ ہیں وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، اللہ کا فضل اور ان پر کرم ہوگا۔ اور اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا میں شک میں نہ پڑو، اللہ کی عبادت کرو، اور وہی جو ہے پورا بدلہ دینے والا ہے، اور تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جو 10واں رکوع ہے آیت نمبر 110 میں، تو اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آج قرآن مجید کے بارے میں مشرکوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے اختلاف کیا جا رہا ہے، اسی طرح کے اختلاف تورات کے بارے میں بھی کیا گیا۔ یہ قرآن مجید فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس وقت بھی اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا گیا تھا۔ تو اللہ آگے فرماتا ہے کہ اگر ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے اختلاف کرنے والوں کا فیصلہ کبھی کا کر چکا ہوتا، لیکن ان کو مہلت دی گئی ہے۔ یہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں سمیت سیدھے راستے پر ثابت قدم رہیں اور ان ظالموں کی طرف ذرہ برابر بھی نہ جھکے، اور دن کے دونوں سروں اور رات کی گھڑیوں میں نماز قائم کریں، اس لیے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ صبر کریں، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں فرما۔ فَإِنَّ اللَّهَ، پہلے فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کے بعد ناظرین کرام، پہلی قوموں میں ایسے اہل خیر کم ہی پیدا ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے دور رکھتے، منع کرتے، روکتے۔ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اسلام میں مصروف ہوں اور وہ انہیں ہلاک کر دے۔ کوئی نیکی کے کام میں ہو، دنیا میں امن سلامتی کے لیے کام کرے تو اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ ہلاکت ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آگے پھر فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جو ابھی میں نے بتایا کہ اگر اس کے اہل لوگ جو ہے وہ اگر ظلم نہ کرے، اصلاح کرے، تو اللہ تعالیٰ کسی پر عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پچھلے واقعات ہیں یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں انبیاء کرام کے قصے، کہ آپ کا دل مضبوط رہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے، حقیقت کا علم حاصل ہو، اور ایمان والے نصیحت حاصل کرے، اور ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دے کہ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے، تم اپنے جگہ پر جو کام کرتا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسمانوں اور زمین کے جو غیب ہیں اور تم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کو ہے کہ عبادت اسی کی کرو اور اسی پر توکل کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ کرتے رہو۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین یہاں پر سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ یوسف بھی مکی ہے، 111 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں، 6 رکوع اور 3 آیات ہم 12ویں پارے میں پڑھیں گے۔ اس سورہ مقدسہ کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ یہ یعنی مکمل واقعہ سورہ یوسف میں اول سے آخر تک یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس واقعے میں کوئی تکرار بھی نہیں ہے۔ اور اس واقعے کو اور اس قصے کو اللہ رب العالمین نے جس انداز میں اور شاندار طریقے سے بیان کیا، دراصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک میں ہے، تو کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اور صحابہ کرام پر ظلم اور بربریت کی داستان رقم کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تم نے ایسا کیا اور بھائیوں نے گھر سے نکالا، پھر یوسف علیہ السلام سربراہ مملکت بنتے ہیں، تو مکے والوں کو پوری تصویر کھینچ کر بتا دی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فاتح کی حیثیت سے یہاں پر داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر ناظرین کا فرمایا جا رہا ہے کہ الف لام را حروف مقطعات سے تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یہ قصہ ہم بیان فرما رہے ہیں، آپ نہیں جانتے تھے، آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ اور یہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یا ابت، یہ میرے بابا، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی تو صورت بھی حسین اور سیرت بھی حسین، ادب والے، لازم بات ہے اولاد ساری ہوتی، لیکن جو بیٹا ادب کا ہو تو پھر ایک خاص انسیت ہو جاتی ہے۔ باقی جو 10 بھائی تھے ان کی والدہ اور تھی، اور یہ جو ہیں ان کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی، وفات ہو چکی تھی۔ اب جب خواب ہوا، خواب دیکھا، تو اس موقع پر کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب ستیلے بھائیوں نے سازش کی اور بابا سے کہا، یعقوب علیہ السلام سے، کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیجے۔ تو ایک طرح سا ایک دل میں جو ایک رقابت تھی وہ پیدا ہوئی تھی، چونکہ رجحان بابا کا زیادہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ تو بنیامین تو چھوٹے تھے، وہ ساتھ نہ گئے، 10 بھائی لے گئے اور پھر وہاں جا کر ان کو مارا، اور کرتا، آپ نے ایک تو اوپر کرتا پہنا ہوا تھا، ایک نیچے تعویذ کی صورت میں ایک برکت کے لیے وہ کرتا پہنا ہوا تھا۔ تو وہاں جا کر بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ رب العالمین نے جبرائیل امی کو بھیجا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اور وہ کرتا بھی اتار لیا اور اس کو خون لگا دیا کسی جانور کا، اور جب واپس آئے اور کہا، روتے ہوئے آئے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ڈرامے بازی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ روتے ہوئے آئے اور پوچھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، بھائی روتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو رکھوالی کے لیے وہاں پر چھوڑا تھا، فاکلہ الذئب، ایک بھیڑیا آیا اور وہ یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ لیکن آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے بھی ہوں، جب وہ قمیص آئی تو جھوٹا خون انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ غلط کہتے ہو، یوں نہیں ہے، مطلب عجیب بات ہے کہ خون لگا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن کرتا جو ہے وہ تو صحیح سلامت ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ پھاڑا ہوا نہیں ہے۔ تو انہیں خبر ہو گئی کہ میرا امتحان شروع ہو گیا ہے، اور باپ عام طور پہ ماں اور بیٹے کی محبت کا تو چرچا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں باپ اور بیٹے کی محبت کا چرچا ہے۔ بعض علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے چہرے سے رب العالمین کی انوار و تجلیات نظر آتی تھی۔ اب اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک طرح سے محروم ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد بھائی وہیں پر پھر رہے تھے کنویں کے، پھر انہوں نے نکالا، ایک وہاں سے قافلہ گزرا جو کہ مصر جا رہا تھا، تو انہوں نے ڈول ڈالا کنویں میں، تو آگے دیکھا تو یوسف علیہ السلام ہے، حسین و جمیل چہرہ ہے، بچپنا ہے، نکالے، اور بھائیوں نے پھر اس وقت جو ہے وہ ان پر ایک طرح سے کہا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ان کے مارنے سے نہیں ہوا، جتنا دکھ یہ ہوا کہ انہوں نے میرا بھائی کہنے سے بھی انکار کر دیا۔ تو چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں انہیں بیچ دیا۔ تو یا میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجیب معاملہ ہے
کہ اتنا حسین و جمیل الحسن کا پیکر اور چند کھوٹے سکوں میں بیچ دیا؟ تو حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بے قدروں کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ قیمت کیسے پڑتی؟ اگر یعقوب علیہ السلام بیچنے والے ہوتے اور زلیخا خریدنے والی ہوتی تو پھر قیمت پڑتی۔ جے یعقوب کریندہ قیمت تے مل زلیخا لیندی، جان دیندی ایک دید دے بدلے تے وہ بھی قبول نہ پہنتی۔ پھر وہاں سے وہ جو قافلے کا سردار ہے وہ مصر جاتے ہیں، وہاں پر ان کو بیچا جاتا ہے، اور اس وقت جو عزیز مصر ہے، جو سربراہ ہے، وہ یوسف علیہ السلام کو پھر خریدتا ہے، اور زلیخا بھی وہاں پہ موجود ہے، ایک پلڑے میں سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، اور یوسف علیہ السلام کو پھر وہاں سے لے کر جو ہے وہ محل میں لے جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ پہنچے اپنے پورے جوبن کو تو ہم نے ان کو عطا فرمائی نبوت اور علم، ان کو ہم نے عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اب جو زلیخا تھی وہ ان کے پیچھے تھی کہ حسن و جمال کا پیکر ہیں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، عورت نے ان کی طرف قصد کیا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو برہان دیکھتے ہیں تو وہ کیسے اس طرف جا سکتے تھے؟ قرآن مجید خود فرماتا ہے کَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوں ہوا تاکہ ہم دور کر دیں یوسف سے برائی اور بے حیائی۔ یوسف سے برائی اور بے حیائی دور ہوئی ہے، یوسف نہیں ہوا، یعنی یوسف اس طرف لپکتے تو پھر یہ ہوتا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے برائی سے دور، نہیں، برائی کون سے دور کیا؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے مخلص بندے۔ اور ابتدا میں شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ میرا داؤ سب پر چلے گا لیکن مخلص بندوں پر نہیں چلے گا، اور رب العالمین یہاں پہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور بلکہ ایک واقعہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب 7 دروازے اور 7 کو تالا لگا دیا گیا تو زلیخا جو ہے وہ اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے بت کے اوپر ڈال رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بت کے سامنے یہ عمل کروں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بت جو ہے وہ تو پردے کے پیچھے چھپ جاتا ہے، میرا رب جو ہے، میرا اللہ، وہ تو دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ پھر زلیخا پیچھے بھاگی ہے تو 7 تالے کھلتے گئے ہیں اور دروازے پر اس کا شوہر کھڑا ہوا ہے۔ اب زلیخا نے مکر اور فریب شروع کر دیا، اور وہاں پر پھر ایک بچہ تھا انہی کے قوم کا، اور اس نے پھر گواہی دی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر کرتا آگے سے جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے تو پھر زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ جب دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا تو لازمی بات ہے کہ اس عورت کا یہ فریب تھا۔ اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے وہ شور شرابہ ہوا، اور لوگوں نے تانا زنی کر دی زلیخا کو کہ غلام کے پیچھے تم نے یہ سب کچھ کیا۔ پھر انہوں نے دعوت کی اور ان کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دیں اور سیب پکڑا دیے یا کوئی پھل پکڑایا، کہا کہ اس کو کاٹو، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ تو مشاہدہ کروایا تو کہا یہ حسن و جمال کا پیکر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خود جیل مانگی، محل کی بجائے یا اللہ اگر یہاں گناہوں کا ماحول ہے تو میں محل میں نہیں رہنا چاہتا۔ خود پھر عزیز مصر نے بھی ان کو جیل بھیج دیا۔ 12 سال حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اب قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ پھر وہاں پر 2 قیدی تھے، آپ تبلیغ کرتے تھے، 2 قیدی تھے، انہوں نے خواب سنایا کہ ایک نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہے اس کو نوچ رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، ان کی کیا تعبیر ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے سر سے روٹیاں پرندے کھا رہے ہیں اس کو پھانسی ہو جائے گی، اور جو بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام وہاں قحط پڑ جاتا ہے، اور بادشاہ کو بھی جو ہے وہ خواب آتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید فرماتا ہے کہ 7 گائیں موٹی ہیں، 7 دبلی گائیں ہیں، اور 7 سبز خوشی ہیں، اور 7 خشک اور سبز خوشی ہیں۔ تو یہ بادشاہ کو خواب آیا، تو اس خواب کے تعبیر میں وہ شخص جو آزاد ہوا تھا، قیدی تھا، اس نے کہا کہ ایک یوسف ہے وہاں پہ، تو انہوں نے پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ تمہارے یہاں قید سالی ہوگی، اور 7 جو موٹی گائیں ہیں ان کو، جو 7 خشک گائیں ہیں، 7 سال اچھی فصل ہوگی، اس کے بعد قید پڑے گا، اس کے لیے تم نے ابھی سٹور کر لینے ہیں، اور تاکہ تم اس سے بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ 12واں پارہ ختم ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں آزاد نہیں ہوں گا،
پہلے ان عورتوں سے پوچھو جنہوں نے میرے اوپر تہمت لگائی. عورتوں نے پھر گواہی دی کہ اصل حربہ جو تھا وہ زلیخا کا تھا. یوسف علیہ السلام بالکل پاک اور صاف ہیں اور طہارت کے مالک ہیں. آخری میں ناظرین کرام شیطان 4 موقع پر حملہ کرتا ہے. نمبر 1، یا تو بندہ مجبوری میں ہو، جوانی میں ہو، یا پھر طاقت اور اقتدار میں ہو، یا پھر غصے میں ہو. یہ چاروں کیفیات حضرت یوسف علیہ السلام پر آئیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا. یہاں پر ناظرین کرام 12واں پارہ ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ 52 آیات اور اس میں 6 رکوع تھے. کل انشاءاللہ ہم بقیہ جو واقعہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا اور اس میں حکمت بری باتیں ہیں، کل انشاءاللہ تعالی بقیہ مضمون بیان کریں گے. میں اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی 13ویں پارے کے مضامین کے خلاصہ کے ساتھ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.